اب میں بلا کسی تمہید و تاخیر کے دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں ہمارے آج کے اس عظیم الشان پروگرام بزم ثابت بن قیس کے زیر نگرانی تقریری مقابلہ و شوق خطابت کانفرنس کے مہمان خصوصی جن کے تعارف کے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ آج اگر ہمارے بزم کی کامیابی کے پیچھے بزم کلیانوی پاکستان کی محنت ہے تو بزم کلیانوی پاکستان کے پیچھے حضرت کی دعائیں اور مشاورت ہے۔ میری مراد استاد العلماء، استاد الحدیث، رئیس دار الافتاء جامعہ انوار القرآن، میرے استاد محترم حضرت مولانا مفتی محمد نصر اللہ احمد پوری صاحب کہ وہ آئے اور آپ حضرات کے سامنے اپنا خطاب پیش فرمائے۔ ہمارے آج کے مہمان خصوصی حضرت مولانا مفتی محمد نصر اللہ احمد پوری صاحب۔ الحمد لله الأكرم الذي خلق الإنسان وكرم وعلمه من البيان ما لم يعلم، فسبحان الذي لا يحصى امتنانه باللسان ولا بالقلم، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أوتي جوامع الكلم وكرائم الحكم ومكارم الشيم، وصلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وأصحابه نجوم الطريق الأمم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. قال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. میرے نہایت واجب الاحترام قابل صد اکرام میرے دائیں بائیں موجود اکابر علماء کرام اور عزیز طلبہ ساتھیوں، آج بزم ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کے فن خطابت کورس کے آخری اس پروگرام میں برادر مکرم حضرت مولانا مفتی محمد کریم اللہ حیدری صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان کی دعوت پر آپ جیسے غیور اور دین سے عقیدت اور محبت رکھنے والوں کا کوئٹہ شہر پہلی مرتبہ آج دیکھنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ آپ حضرات کے سامنے حاضری کا ایک مقصد اپنے ساتھیوں کی خدمات کو دیکھ کر دلی اطمینان حاصل کرنا ہے کہ ہم نے جن حضرات کو الف با تا سے پڑھانا شروع کیا آج وہ کہاں کھڑے ہیں اور اپنے میدان عمل میں کہاں تک کی پرواز کر چکے ہیں۔ آج ہمیں آپ حضرات کے نوجوان خطباء نے جس انداز سے خطابات کیے، یقین مانیں دل میں ایسی خوشی ہے اور ایسا فرحت کا احساس ہے اور دل میں اس بات کا کامل اطمینان ہے کہ اگر آج سے 150 سال قبل اگر ایک
شیطان نے نبوت کا دعویٰ کیا اور سید عطا اللہ شاہ بخاری نے اور ابوالکلام آزاد نے ان کے مد مقابل کھڑے ہو کر اس کے سامنے سد سکندری بنے، تو انشاءاللہ آج ان کے یہ فرزند 150 سال بعد اسی بلبلے کے ساتھ، اسی جوش کے ساتھ، اسی حمیت اور غیرت کے ساتھ اور اسی طرح پورے علم اور قوت کے ساتھ میدان میں کھڑے ہیں، اور قیامت تک آنے والے شیطان کے لیے سید عطا اللہ شاہ بخاری کے یہ فرزند انشاءاللہ سد سکندری بنتے رہیں گے۔ جو آیات میں نے تلاوت کی ہے ان کے پس منظر میں چند آیات اور چند باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید کی جو آیات میں نے تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات کا آغاز لفظ الرحمن سے فرمایا ہے، جس کا حاصل اور خلاصہ یہ ہے اس کے بعد آنے والی بات اور اس کے بعد آنے والی چیزیں محض اللہ کے فضل و کرم سے ہی ممکن ہے، اور وہی بڑی مہربان ذات ہے جو یہ صلاحیت عطا فرماتی ہے۔ تو فرمایا الرحمن علم القرآن، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہم قرآن مجید کی تعلیم اور قرآن مجید کے علوم اپنے سینوں کے اندر محفوظ کرتے ہیں۔ خلق الانسان علمہ البیان، ہمیں اور آپ کو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حیوانات کی ایک دنیا میں انسانوں جیسی معزز مخلوق میں پیدا کیا، یہ بھی اس کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان اور بہت بڑا فضل و کرم ہے۔ علمہ البیان، فرمایا انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی صلاحیت دی، قوت گویائی دی اور اظہار ما فی الزمین کا ملکہ دیا۔ فرمایا یہ بھی محض اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ممکن ہے۔ علمہ البیان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بیان سکھایا۔ یہاں بیان کا ذکر تعلیم قرآن کے بعد اس طرف اشارہ ہے، بیان کہتی اسے ہے جو قرآن و سنت پر مبنی ہوتا ہے، بیان ہوتا ہی وہی ہے جو قرآن سے ماخوذ ہوتا ہے، بیان کہتی اسے ہے جس کا استنباط قرآن مجید سے کیا جاتا ہے۔ اور دوسری حکمت اور اشارہ یہ ہے کہ بیان کے میدان میں اترنا اور اس ذمہ داری کو سنبھالنا اور اس کے آداب اور رموز اور اس کے اصولوں سے واقفیت حاصل کرنا، یہ در حقیقت ان لوگوں کا کام ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن و سنت کا علم دیا ہے۔ یہ کسی جاوید غامدی کا کام نہیں ہے، یہ کسی پرویزی کا کام نہیں ہے، یہ کسی اور پروفیسر یا ڈاکٹر کی ذمہ داری اور اس کا فریضہ نہیں ہے۔ یہ بیان کا سیکھنا، اس کے رموز و آداب جاننا، یہ اہل علم کا کام ہے اور قرآن و سنت سے واقف لوگوں کا کام ہے۔ بیان کرنے کے لیے دو باتوں کی ضرورت ہے، ایک بیان کرنے والا خطیب اور دوسری چیز اس کا موضوع گفتگو، اور جو چیز اس نے آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ سب سے پہلے خطیب میں چند باتوں کی اہمیت ہے، خطیب کے اوصاف، چند اوصاف کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1، سید العالم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سید الانبیاء ہیں وہاں سید الخطباء ہیں، جہاں آپ خاتم الانبیاء ہیں وہاں پر آپ کمال فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے آپ خاتم الخطباء ہیں، کہ آپ کے بعد
آپ جیسا فصیح اور بلیغ خطیب آنے والا نہیں ہے۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جو چیز ہم سیکھتے ہیں، خطیب کے لیے جو بنیادی ضرورت ہے اور بنیادی وصف ہے، باکردار ہونا۔ باکردار ہونا، بچپن سے لے کر جوانی تک، جوانی سے لے کر بڑھاپے تک، آپ جس عمر میں بیٹھے آپ کی اس زندگی میں آپ کے دامن پہ کوئی داغ نہ ہو، آپ نے اس عمر میں بھی جھوٹ نہ بول رکھے ہو، آپ نے اس عمر میں بھی کسی کی غیبت نہ کی ہو، آپ نے اس عمر میں بھی کفر اور شرک نہ کیا ہو، آپ نے اس عمر میں بھی کوئی غلط کام نہ کیا ہو، تاکہ کل جب آپ اس طرح منبر پر حق کی آواز بلند کرنے کے لیے کھڑے ہو، سامنے سے کوئی آدمی اٹھ کر آپ پر انگلی نہ اٹھائے کہ آپ خطیب صاحب اپنے بچپن کو تو یاد کرو، آپ کی حرکتیں کیا ہیں، آپ کے افعال کیا ہیں اور آپ کا کردار کیا ہے۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب صفا پہاڑی پہ اپنا پہلا عمومی خطاب فرمایا اور اس وقت آپ نے فرمایا، اگر اس صفا پہاڑی کے پیچھے میں کہوں دشمن حملہ آور ہوا چاہتا ہے، آپ کی رائے کیا ہوگی؟ لوگوں نے کہا آپ نے اپنی زندگی میں کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا ہے، آج بھی امید ہے آپ سچ ہی بولیں۔ تو پہلا بس باکردار ہونا، اپنی زندگی بے داغ رکھیں۔ اگر آپ کو باطل کے مقابلے میں آنا ہے، آپ کا بچپن بے داغ ہو، جوانی بے داغ ہو۔ نمبر 2، خطیب کے اندر دوسرا وصف جو ہونا ضروری ہے، صاحب علم ہو، اس کے پاس علم کی قوت ہو، علم کا ہتھیار ہو اور علم کی وسعت کی بنیاد مطالعے کی وسعت پر ہے۔ آج مطالعے کی قلت پر جس قدر رونا رویا جائے یہ کم ہے۔ آج مطالعے کہاں چلے گئے؟ آج میرے یہ طلبہ ساتھی آج کہاں سے کہاں پہنچ گئے؟ کہاں وہ وقت جن لوگوں کے ہاتھ میں کوئی نہ کوئی کتاب ہوا کرتی تھی، کہاں وہ وقت جب یہ قرآن و سنت لے کر بیٹھے ہوتے تھے، اور کہاں آج کا افسوسناک زمانہ جب بھی ان کو دیکھتے ہیں یہ اپنے ہاتھ میں موبائل لے کے بیٹھے ہیں، جب بھی ان کو دیکھتے ہیں یہ کسی سوشل میڈیا کے پیچھے اپنی زندگی برباد کر رہے ہیں۔ یہ وقت کہاں سے کہاں پہنچ گیا؟ حضرت مولانا فخر الدین رحمت اللہ علیہ شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند فرمایا، دورہ حدیث کے ساتھ حضرت سید علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کا کمرہ ہمارے کمرے کے ساتھ ہوتا تھا۔ کبھی کبھی آپ جاتے اور پوچھتے کیسے ہو؟ ایک دن تشریف لائے اور فرمایا فخر الدین کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا جی میں فتح الباری شرح بخاری کا مطالعہ کر رہا ہوں۔ فرمایا فخر الدین کتنا پڑھ لیتا ہے تم؟ ایک دن میں فتح الباری کتنا پڑھ لیتا ہے؟ میں نے کہا حضرت روزانہ 30 سے 35 صفحے پڑھنے کا معمول ہے اور اس میں چھٹی نہیں کرتا۔ شاہ صاحب نے فرمایا فخر الدین اتنا کم مقدار اور اتنا کم مطالعہ، عجیب سی بات ہے۔ میں جب صحیح بخاری پڑھا کرتا تھا تو صحیح بخاری کے سبق پڑھتے ہوئے دورہ حدیث کے ساتھ صرف اور صرف 20 دنوں میں فتح الباری کی 13 جلدیں مکمل پڑھ لی تھی۔ اور یہ فرمایا میں نے جب مسند امام احمد بن حنبل کا مطالعہ شروع کیا تو یومیہ مقدار 200 صفحے میں نے رکھی، اور اسی طرح سید انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے فتح القدیر شرح ہجرات کا مطالعہ صرف اور صرف 20 دنوں کے اندر کیا ہے۔ ہم اگر تھوڑا سا قریب آ جائیں، استاد المناظرین حضرت مولانا محمد امین صفدر اوکاڑوی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے صرف 8 دنوں میں البدایہ والنہایہ کی 8 سے 9 جلدوں کا مکمل مطالعہ کیا ہے۔ اور ایک مرتبہ ہم نے پوچھا استاد جی آپ نے بخاری کتنی مرتبہ پڑھی؟ فرمایا اب تک 32 مرتبہ اول تا آخر بخاری کو پڑھ چکا ہوں۔ پوچھا حضرت ابن ماجہ کتنی مرتبہ پڑھی ہے؟ فرمایا پڑھنے کے بعد 62 مرتبہ میں دوبارہ پڑھ چکا ہوں۔ پوچھا گیا مصنف عبدالرزاق کتنی مرتبہ مطالعہ فرمائی؟ فرمایا صرف ایک حدیث
ایک حدیث کو تلاش کرنے کے لیے میں نے مصنف عبدالرزاق کی 12 جلدوں کا 2 مرتبہ اول تا آخر مطالعہ کیا ہے، اور آج یہ چیلنج کرتا ہوں کہ یہ حدیث اس کتاب کے اندر موجود نہیں ہے۔ یہ ہمارے اکابر کے ایک مطالعے کی تھوڑی سی جھلک پیش کی ہے کہ دوسرا کام ہے صاحب علم ہونا۔ خدا را ان کتابوں کی طرف لوٹ آئیے اور فضول چیزوں کو چھوڑ دیجیے اور اپنی زندگی کو قیمتی بنائیے، دوبارہ اپنے اسلاف کی یاد تازہ کیجیے اور دوبارہ اپنے اکابر سے اپنے کتابوں کے ذریعے رشتہ اور تعلق جوڑیے۔ نمبر 3، خطیب کے لیے اس کی حیات اور شکل و صورت بھی اسی حساب سے ہونا ضروری ہے، قرآن و سنت کے عین مطابق ہونا ضروری ہے، تاکہ کہیں سے کوئی اشکال نہ آئے۔ اور پھر مثال کے طور پہ آپ خطاب کر رہے ہیں اور کوئی آدمی ہے اور اس نے جو ہے پینٹ شرٹ لگا رکھی ہے، ٹائی لگائی ہوئی ہے، داڑھی منہ اس کا اس طرح ہے، اور یہاں پر کھڑے ہو کر اگر درس بخاری دے رہا ہو آپ کو کیسے لگے؟ آپ بولیں کہ اس کی شکل تو دیکھو اور صحیح بخاری شریف بھی دیکھو، اس کا خطاب بھی دیکھو اور اس کا کردار بھی دیکھو۔ آپ کو اپنی ٹوپی، پگڑی، کپڑا اور وہ مکمل لباس آپ کو شریعت کے مطابق کرنا ہوگا اگر آپ ایک باعمل اور کامیاب خطیب بننا چاہتے ہیں۔ تو اپنی حیات اور اپنی شکل و صورت کو درست رکھنا یہ بھی ایک عام وصف ہے خطیب کے اوصاف میں۔ چوتھا وصف جو خطیب کے اندر ہونا چاہیے، ایک اچھا سامع ہونا چاہیے۔ خطیب وہ ہے جو کسی کی بات اچھی طرح سننا جانتا ہو۔ اگر آپ تبلیغی خطیب بننا چاہتے ہیں تو پھر آپ تبلیغیوں کو اتنا سنیں کہ آپ تبلیغی خطیب بن جائیں، اور اگر آپ تاریخی خطیب بننا چاہتے ہیں آپ ان کے بیانات اتنا سنیں ان کا انداز اور چال اور گفتگو کا انداز آپ کی طبیعت میں ڈر جائے۔ خاموشی سے سننا اور بڑوں کی بات کو سمجھنا اور پھر اپنے گفتگو کا انداز اس کے مطابق کرنا یہ نہایت اہم ہے۔ اس پر ایک لطیفہ یاد آیا، جامعہ مفت العلوم خالپور حضرت مولانا محمد عبداللہ درخواستی رحمۃ اللہ علیہ کی علمی یادگار۔ ایک مرتبہ اسی طرح جلسہ تھا اور ہمارے علاقے کے خطیب ہیں، نام تو نہیں لوں گا، وہ مزاحیہ خطیب ہیں اور اولا فیل خطیب ہیں۔ تو بندہ اولا سے بھاگ جاتا ہے ذرا بیزری پور سے تو پھر جا کر خطیب بن جاتا ہے۔ تو وہ بھی اس طرح کے خطیب ہیں اور ان کا ایک انداز ہے کہ وہ مزاحیہ باتیں کرتے ہیں۔ تو ایک موقع پر خطاب فرما رہے تھے اور اسٹیج کے اوپر ہمارے اکابرین میں سے حضرت مولانا محمد مکی حجازی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، مدرس مسجد حرام بیت اللہ شریف مکہ مکرمہ، اور استاذ الکل حضرت مولانا محمد منظور احمد نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تیر والی، اور اسی طریقے سے جانشین حافظ الحدیث حضرت مولانا فدا الرحمن درخواستی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا میاں مسعود احمد صاحب دین پوری رحمۃ اللہ علیہ، یہ سارے اس طرح قابل اسٹیج پر موجود تھے۔ تو جس طرح ابھی سب آپ بھی خاموش ہیں اور ہمارے اکابرین بھی ہمارے اوپر شفقت کرتے ہوئے خاموش ہیں، تو وہ خطیب صاحب نے فرمایا دیکھو بھائی میں خطاب کر رہا ہوں اور میرے دائیں بیٹھے ہوئے یہ بزرگ آپ دیکھ رہے ہیں؟ لوگوں نے کہا جی دیکھ رہے ہیں۔ کہا پتہ ہے یہ سارے خاموش کیوں بیٹھ گئے؟ لوگ چپ ہو گئے۔ خطیب صاحب نے کہا یہ معلوم ہے یہ سارے خاموش کیوں بیٹھ گئے؟ انہوں نے کہا مجھے پتہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا میں بتاتا ہوں، میں جو خطابت کے موتی بکھیر رہا ہوں یہ سارے اس کو یاد کر رہے ہیں۔ میں جو خطابت کے موتی بکھیر رہا ہوں یہ سارے اس کو یاد کر رہے ہیں۔ یہ یہاں سے اٹھیں گے یہ جا کر میری نقلیں ماریں گے جو میرا خطاب ہے۔ تو اس کو اولا فیل کی کیا نقل مارنی تھی؟ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اچھے خطیب کو اچھا سامع ہونا ضروری ہے کہ وہ لوگوں کو سنتا ہو اور ان کی باتوں سے کچھ سبق لیتا ہو، اکابر کی باتیں سنتا ہو، پھر اس طریقے سے ان کی باتوں کو سن کر آگے پہنچانا اس کو آتا ہو۔ خطیب بننے کے لیے ایک وصف شوق کا ہونا ضروری ہے۔ جس میں شوق نہیں ہے وہ کبھی بھی خطیب نہیں بنے گا۔
جب اس کو سیکھنے کا شوق ضروری ہے۔ اور اسی طرح خطیب کے لیے ایک چیز شجاعت ضروری ہے، شجاعت، بہادری۔ ماشاءاللہ اس طرح یہاں خطیبوں نے بیان کیا، ایسے لگا کہ وہ یہاں پر بیٹھے ہوئے سب کو زیرو سمجھتے ہیں اور خود اپنے آپ کو ہیرو سمجھتے ہیں، اور ایسا ہی ہونا چاہیے۔ جب آپ ایسے بات کریں گے پھر انشاءاللہ آپ کے اندر صلاحیت ہوگی اور آپ بولیں گے اور کھل کے بولیں گے۔ اس طرح اپنے اندر شجاعت اور بہادری پیدا کرنی چاہیے۔ آپ میں سے کوئی ساتھی ایسا نہیں ہے جس کے اندر خطیب بننے کی صلاحیت نہ ہو اور یہ خطیب نہ بن سکتا ہو۔ آپ کی کلاس کا جو سب سے صوفی ہے، جس کو آپ کہتے ہیں جی تھوڑا سا چلیں بیان سیکھو، کہتے ہیں مجھے نہیں آتا، مجھے نہیں آتا، یہ جو کہتا ہے مجھے نہیں آتا اور انتہائی صوفی ہے، کبھی تجربہ کرو، آپ اس کے ساتھ بیٹھ جاؤ اور اس کو زور سے ایک دھکا دو، صوفی کو زور سے دھکا دو، جب وہ نیچے گرے گا پھر دوبارہ اٹھے گا تو آپ دیکھیں گے انتہائی دل نشین، فصیح بلیغ انداز میں بہترین گالیوں کا خطاب آپ سے ہو رہا ہوگا، اور آپ اس کا خطاب سن کر محسوس ہو رہے ہوں گے کہ آپ تو کہتے تھے مجھے تقریر نہیں آتی ہے اور میں تقریر نہیں سیکھ سکتا ہوں اور میں فن خطابت کورس میں نہیں جا سکتا، اب دیکھو ماشاءاللہ کیسا خطاب فرما رہے ہیں، 5 منٹ صوفی خاموش نہیں ہوگا۔ یہی خطاب کو کیا لگا ہوتا ہے؟ کچھ سیکھ لگا ہوتا ہے، یہی خطاب ہے۔ اب بول پڑا نا، مردہ بھی بول پڑتا ہے، محنت کی ضرورت ہے، ہلانے کی ضرورت ہے، اس کو ہل کر دے، حرکت دے تھوڑی سی، اور دیکھیں بولتا کیسا ہے۔ تو بیان کی صلاحیت پیدا کرنے کے لیے کبھی اس طریقے سے بھی کام لیا جاتا ہے، شوق ضروری ہے، شجاعت ضروری ہے۔ بنیادی طور پر ہمارے زمانے میں جو بیانات ہو رہے ہیں، ان بیانات کو ہم 4 قسموں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلا بیان تدریسی بیان ہے، یہ مدرس اور معلم کا کام ہے۔ اس کے لیے 3 باتیں اہم ہیں، یہ اپنے بیان کے اندر 3 باتوں کو مد نظر رکھے۔ سبق کا کما حقہ، تمام شبہات کا مطالعہ کرے۔ نمبر 2، اپنے سبق کو منظم اور مرتب کر کے اپنے دماغ کے اندر ایک خلاصہ بٹھائے۔ نمبر 3، سمجھانے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ یہ ایک تدریسی کامیاب بیان کے لیے ان 3 باتوں کا ہونا ضروری ہے۔ اول تو خود کتاب کا مطالعہ کرے اور سمجھے۔ نمبر 2، سبق کو منظم انداز میں مرتب کرے، اور نمبر 3، سمجھانے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ بیان کی دوسری قسم ہے خانقاہی بیان، یہ اللہ کرنے والوں کا بیان۔ اس کے لیے بھی 3 باتیں ضروری ہیں۔ نمبر 1، کسی کامل اللہ کے ولی سے آپ کا تعلق ہو۔ اگر آپ خانقاہی بیان کرنا چاہتے ہیں، کسی مضبوط اللہ والے سے آپ کا تعلق ہو۔ نمبر 2، اپنے ماضی کے شیوخ کے مکتوبات، ملفوظات اور خطبات کا مطالعہ ہونا چاہیے تاکہ آپ اس کو سامنے رکھ کر بات کر سکیں۔ نمبر 3، خانقاہی بیان کے لیے خود صاحب عمل ہونا بھی اشد ضروری ہے کہ یہ خود بھی صاحب عمل ہونا چاہیے۔ تو خانقاہی بیان کے لیے 3 باتیں ضروری ہیں۔ نمبر 1، اللہ سے تعلق۔ نمبر 2، اللہ سے کے مکتوبات، ملفوظات اور خطبات کا مطالعہ۔ اور نمبر 3 ہم نے بتایا کہ اس کو جو ہے باعمل ہونا چاہیے۔ اور بیان کی تیسری قسم ہے تبلیغی بیان، جو آپ اپنی مسجد میں دیکھتے ہیں۔ تبلیغی بیان جو بھی کرنا چاہتا ہے اس کے لیے 3 باتیں ضروری ہیں۔ نمبر 1، 6 نمبروں کو رٹا لگائیں۔ 6 نمبر جو ہمارے تبلیغی بھائیوں کے سیاستہ ہیں ان کو اچھے طریقے سے حفظ کرے اور اس کو یاد کرے، اور پھر دیکھیں آپ کا بیان تبلیغی کیسے غور سے سنتے ہیں اور واہ کریں گے کہ ماشاءاللہ کتنا اچھا خطاب ہے اس کا۔ اور نمبر 2، زیادہ سے زیادہ وقت لگانا۔ جتنا آپ زیادہ وقت لگائیں گے آپ کے مشاہدات، تجربات بڑھتے جائیں گے، کارگزاریاں بڑھتی جائیں گی۔ کارگزاریاں بیان کرنا تبلیغی بیان کا اہم حصہ ہے اور اس کے بغیر تبلیغی بیان مکمل نہیں ہوتا ہے۔ اور تیسری شرط تبلیغی بیان کے لیے وہی ہے مؤثر ہونے کے لیے جو پہلے خانقاہی بیان کے لیے کہی ہے، تبلیغی کو باعمل ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ شام کو روز کتاب لے کے بیٹھو فضائل اعمال کی اور صبح کی نماز میں خود غیر حاضر ہے تبلیغی بھائی، اب اس کو ڈھونڈو قائد 4 مہینے والا چلے والا کدھر گیا بھائی، تو خود باعمل ہونا چاہیے، تب اس کا بیان
مؤثر ہوگا۔ چوتھی قسم ہے تحریکی بیان۔ تحریکی بیان کیسا ہوتا ہے؟ وہ آپ نے مجھ سے پہلے حضرت مولانا محمد عدنان کلیانی صاحب کا بیان آپ نے سنا ہے، یہ تحریکی بیان کی مطابقی مثال ہے۔ تو اور کیا آپ کو بتائیں، بس جو انہوں نے خطاب فرمایا یہ گویا ایک تحریکی بیان ہے۔ اس میں لوگوں کے ولولے ابھارنا اور ان کو تیار کرنا اور کسی پر آمادہ کرنا تحریکی بیان کا حصہ ہے۔ اور پھر اس تحریکی بیان کے لیے بھی 3 چیزیں ضروری ہیں۔ نمبر 1 قوت استدلال۔ آپ نے جو موقف اختیار کیا، آپ کا جو موقف ہے اس کو آپ دلائل کے ذریعے ثابت کرنے کی صلاحیت رکھتے ہو۔ تحریکی بیان کا پہلا محور یہ ہے کہ آپ خوب دلائل آپ کو آتے ہوں اور اس کی بنیاد پر آپ بات کرتے ہیں۔ نمبر 2 تحریکی بیان کی دوسری جو اہم صفت ہے وہ شجاعت اور بہادری ہے۔ تحریک میں وہ ہے جو جان مال کی قربانی دے سکتا ہو۔ تحریک میں وہ ہے جس کے دل میں اللہ کے سوا کسی کا ڈر اور کسی کا خوف نہ ہو۔ شجاعت اور بہادری تحریکی بیان کے لیے ضروری ہے۔ اور نمبر 3 تحریکی بیان کے لیے اپنی زندگی کے اندر قربانیاں ہونا اور اللہ کی راہ میں مصیبتوں کا جھیلنا، یہ اس کے بیان کو مؤثر کرنے میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ نمبر 5واں بیان ہے جمعے کا بیان۔ جمعے کا بیان جو ہے وہ ماشاءاللہ ہر مسجد کا امام جانتا ہے کہ وہ ان اقسام میں سے کسی خاص قسم میں نہیں آ سکتا ہے۔ وہ اصل میں مسجد کا جو بیان ہے ایک طرف کمیٹی کو دیکھنا ہوتا ہے اور ایک طرف مقتدیوں کو دیکھنا ہوتا ہے۔ اگر وہ تبلیغی تو بیان تبلیغی، اگر وہ جو ہے خانقاہی ہے تو بیان ذکر اللہ پہ ہوگا، اور اگر جو ہے وہ تاریخی ہے تو بیان تاریخ پہ ہوگا۔ لیکن وہاں مسجد میں جب آپ امام بنیں گے وہاں آپ اپنا بیان اپنے علاقے کو، محلے کو، مقتدیوں کو، کمیٹی کو دیکھ کر کریں گے تاکہ ان کی دکھتی رکھ پر آپ پاؤں نہ رکھیں، ورنہ دوسرے دن آپ کی چھٹی ہوگی اور آپ گھر جائیں گے۔ تو ان باتوں کا خیال کرنا ہوگا۔ بہرحال کامیاب امام بننے کے لیے 3 باتوں کا ہونا ضروری ہے کہ آپ اگر کامیاب امام بننا چاہتے ہیں یا کامیاب طور پر مسجد کی امامت کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے بھی 3 باتوں کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1 یہ ہے کہ آپ کے اخلاق اور آپ کا کردار سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو۔ آپ چلتے پھرتے مقتدا ہوں، آپ کو لوگ چلتے پھرتے اپنی اصلاح کریں۔ امام کی پہلی شرط ہے اس کا کردار، اس کا عمل قرآن و سنت کے عین مطابق ہونا چاہیے۔ نمبر 2 کامیاب امام کے لیے ضروری ہے جو اپنے مسجد انتظامیہ اور مقتدیوں کے مزاج کو مد نظر رکھ کر اصلاحی گفتگو کرتا ہو۔ یہ مسجد کے امام کے کامیاب ہونے کے لیے اشد ضروری ہے۔ اور نمبر 3 کامیاب امام بننے کے لیے ضروری ہے کم از کم 5 سال آپ کا ایک جمعے کے بیان کی چھٹی نہ ہو، اور کم از کم 5 سال جو ہے آپ کی 5 نمازوں میں سے کسی ایک نماز میں غیر حاضری نہ ہو، سخت مجبوری کے علاوہ۔ یہ 5 سال اگر آپ نے اس طرح گزار لیے، اس مسجد سے کسی کا باپ بھی آپ کو نکال نہیں سکتا۔ لیکن یہ ضروری ہے کہ آپ اس طرح عمل کریں گے تو پھر انشاءاللہ آپ جہاں بھی جائیں گے وہاں پر آپ کی بات کو سنا جائے گا اور آپ کی بات کو لیا جائے گا۔ آخر میں بات کو سمیٹتے ہم آتے ہیں کہ یہ جو آپ نے فن خطابت کو سیکھا ہے یہ کتنا ضروری ہے اور کتنا اہم ہے۔ آپ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم بہت بڑا کام کر رہے ہیں کہ ہم نے یہاں پر 200-250 بندے جمع کر لیے یا 700 بندے جمع کر لیے۔ آپ بہت پیچھے ہیں، بہت پیچھے ہیں، کافر آپ سے بہت آگے ہے۔ D12 ماسٹر انٹرنیشنل ایک ادارہ ہے نیو یارک امریکہ میں، اس نے اپنے انگریزوں کو خطابت سکھانے کے لیے دنیا بھر میں 13,000 کلب بنائے ہیں اور 13,000 مراکز میں وہ فن خطابت سکھا رہے ہیں۔ اور آج سے کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے 2,70,000 شخص ان کے فن خطابت کورس میں شریک تھا۔
اور 2,70,000 لوگ فن کتابت سیکھ رہے تھے. انہوں نے فن کتابت سیکھ کر کیا کرنا ہے، جو کرنا ہے اس کی کچھ مثالیں ہمارے سامنے ہیں. یہ سوڈان مسلمانوں کا ملک تھا، مگر انہوں نے اپنے خطیب پیدا کیے اور انہوں نے مشرقی سوڈان میں ایسی فضا قائم کی کہ وہاں کے لوگ عیسائی بن گئے اور مسلم ریاست کے اندر ایک اور عیسائی ریاست کھڑی ہو چکی ہے. اور اسی طرح انڈونیشیا میں انہوں نے کام کیا اور مسلم ریاست کے اندر ایک اور کافر ریاست عیسائی ریاست کھڑی ہو چکی ہے. یہ بھی ان کی کتابت کا کمال ہے اور ان کی محنت کا کمال ہے. ہمارے اکابرین نے اس کتابت کے ذریعے کتنا کام کیا، اس کی ایک مثال پیش کر کے بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں. جب یہ ملک بنا، اس ملک کی بدقسمتی، پہلا وزیر خارجہ ظفر اللہ قادیانی تھا اور اس نے یہ اعلان کیا تھا 1952 میں بلوچستان میں بلوچستان میں قادیانی کی حکومت ہوگی. یہاں پر کم لوگ رہتے ہیں، ان کو قادیانی بنانا آسان ہے. یہاں پر غریب لوگ رہتے ہیں، ان کی مدد کریں گے، سپورٹ کریں گے. یہ سارے اسلام چھوڑیں گے. آئندہ انتخابات میں جو 1953 میں ہونے والے ہیں، اس میں پورے بلوچستان پر قادیانیوں کی حکومت ہوگی. اس وقت کے ہمارے بزرگ حافظ الحدیث والقرآن حضرت مولانا محمد عبداللہ قاستی رحمۃ اللہ علیہ اور امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ ظفر اللہ اگر 1952 کی بات کرتا ہے، 1953 ہمارا ہوگا. چنانچہ 1953 میں تاریخ ختم نبوت چلی اور اس میں ہم نے 10,000 نوجوانوں کو قربان کیا. اور اتنے ہمارے نوجوان اس عظیم مشن میں جنہوں نے جام شہادت نوش کیا، مگر ان دنوں میں حضرت مولانا محمد عبداللہ قاستی نے اپنے رفقا کے ہمراہ یہ پنجاب کی سرحد سے بلوچستان کی آخری سرحد گوادر تک اپنے ساتھیوں کے ہمراہ ہنگامی دورے کیے اور اس پوری قوم کے اسلام کو بچایا، ایمان کو بچایا، قادیانیت کی حقیقت بچائی. آج ان کی خطابت کی برکت سے آپ اور ہم سب کلمہ گو بیٹھے ہیں. آج ہم سب مسلمان ہیں. ہم کسی اللہ نہ کرے کسی غیر مسلم کی اولاد نہیں ہے. یہ سب ان کے خطاب کی برکت ہے، ان کے بیانات کی برکت ہے جو انہوں نے اس خطے میں کیے. اور آئندہ یہاں کفر کی جو جلغار ہوتی رہے گی، انشاءاللہ آپ جیسے زیادہ جوان اپنے خطابات کے ذریعے اپنے اکابر کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے اس صوبے ملک اور وطن کے ایمان کا تحفظ کرتے رہیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.